افغان شہریوں کا وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ سرگودا میں 244 غیر قانونی افغان مہاجرین بیس کیمپ منتقل۔ طوائف کی تصدیق اور افغان کارڈ کھانے پر 170 باشندوں کو چھوڑ دیا گیا۔ 74 باشندے ریکارڈ فراہم نہ کر سکے۔ کمشنر محمد اجمل بھٹی کا کہنا ہے احکامات ملنے پر افغان باشندوں کو بین الاقوامی بارڈر پر پہنچایا جائے گا۔ علی پور میں 26 افغان باشندوں کے اجازت نامے ایکسپائر ہونے کا انکشاف۔ گروہی دستاویزات منظر عام پر لے آیا۔ عارضی رہائش رکھنے کا اجازت نامہ کی تاریخ 5 ماہ قبل ختم ہو گئی۔ تاحال کسی بھی افغان باشندے کا انخلا نہ ہو سکا۔ ملک میں عام انتخابات 11 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ دے دی۔ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی۔ حلقہ بندیوں کے بعد 54 روز کے اندر انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو صدر سے مشاورت کی ہدایت۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی سیاسی ڈیرے آباد وعدوں اور نئے دعووں کے ساتھ امیدواروں نے بھی پر توڑ لیے۔ حلقے کی عوام سے مل جوڑ شروع۔ لیگی رہنما رانا اقبال سراج کہتے ہیں منتخب ہو کر حلقے کی بہتری کے لیے کام کروں گا، صحت اور صاف پانی کے منصوبے لائیں گے۔ وکٹوریہ ہاسپٹل آؤٹ ڈور ایمرجنسی میں انسولین یونٹ کی کمی۔ فارمیسی عملہ مریضوں کو تاریخ پہ تاریخ دینے لگا۔ شوگر مریض روزانہ چکر لگانے اور خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ کہتے ہیں 1 ہفتے سے روزانہ چکر لگا رہے ہیں۔ ہر روز نئی تاریخ دے دی جاتی ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ بھکر میں لٹکتی تار شہریوں کو موت کی دعوت دینے لگے۔ شہریوں کو کرنٹ لگنے کے کئی حادثات رونما ہو چکے۔ منڈی ٹاؤن، کریم آباد اور حسنین کالونی میں بجلی کے پول نصب نہ ہو سکے۔ ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ڈینگی کی روک تھام کا مشن۔ ڈیرہ غازی خان میں محکمہ صحت کی ٹیموں کی سرویلنس کا عمل جاری۔ سی او ہیلتھ نے ٹیموں کے ہمراہ بس اڈوں کے دورے کیے۔ بس اڈوں پر پانی جمع ہونے اور صفائی کے ناقص انتظامات پر نوٹسز جاری کیے۔ پیٹرولنگ پولیس بھی تحفظ ماحولیات کے لیے متحرک۔ بہاولپور کے سڑکوں پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ان ایکشن۔ ڈرائیورز کو اسموک، اوور لوڈنگ، بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے نقصانات کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ اسموک سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ سی ای او ایجوکیشن مظفر گڑھ کی طلباء اور اساتذہ کو ماسک پہننے کی ہدایت۔ کہتے ہیں اسموک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ کسٹم انفورسمنٹ ملتان کی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں۔ لودھنا روڈ ملتان پر خفیہ گودام سے 1 کروڑ سے زائد مالیتی خشک دودھ برآمد۔ اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ نے نان کسٹم پیڈ 2 لگژری گاڑیاں بھی تحویل میں لے لیں۔ دونوں گاڑیوں کی مالیت 15 ملین سے زائد ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف محکمہ ریونیو کی کارروائی۔ جلال پور پیروالا میں پرمٹ روڈ پر واقع کروڑوں کی مالیت کی سرکاری اراضی واگزار کرا لی۔ تحصیلدار مہر افضل کہتے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رہے گی۔ صنعتکاروں کو کسٹمز کے حوالے سے مسائل کا سامنا۔ ڈرائی پورٹ پر کسٹم حکام سامان چیکنگ کے نام پر پیکنگ خراب کر دیتے ہیں۔ اسکیننگ کے نام پر 16,000 اضافی مانگے جاتے ہیں۔ ملتان چیمبر آف کامرس میں تقریب۔ صنعتکاروں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ 1 سال کے اندر اسکینرز لگ جائیں گے، کلکٹر کسٹم کی یقین دہانی۔
نان فائلر شہری زائد ٹیکس ادا نہ کریں، ٹیکس ایکسپرٹ جنرل سیکرٹری ٹیکس بار ملتان عمران غازی کی روحی سے گفتگو، کہتے ہیں نان فائلر شہریوں کو زمین کی خرید و فروخت میں رعایت دی گئی ہے، رجسٹرار کو شہریوں سے زائد ٹیکس وصول نہ کرنے کی ہدایت۔ پراپرٹی کو بیچنے کے لیے تو ایک پلاٹ مافیا رجسٹرار آفس کے باہر کھڑا ہوتا ہے جو کہ آپ کو سبز باغ دکھاتا ہے، آپ فائلر ہو جائے۔ اب فائلر ہونے کے لیے اس نام پہ وہ 10 سے 15 ہزار روپے وہ اسے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو فائلر کر کے جو بینیفٹ اس کا ملتا ہے 10.5% کا فرق کا، وہ اس کو وقتی طور پہ تو مل جاتا ہے، لیکن جب وہ اگلے سالوں میں گسوارے جمع نہیں ہوتے تو قانون نے پھر اس کو پلنٹی بھی لگانی ہے، اور اس کے بعد آگے فیوچر میں اس کے لیے پرابلم کھڑی ہوگی۔ نیشنل ہسپتال 2 کو فعال کرنے کی ڈیڈ لائن پر کام کی رفتار تیز، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ثاقب ظفر کا دورہ، آئی ڈیب کے پروجیکٹ پر بریفنگ لی، ہسپتال کی بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کا تفصیلی جائزہ، ہسپتال کا فرسٹ فلور 31 دسمبر سے پہلے انتظامیہ کے حوالے کرنے کا حکم، کمشنر ملتان عامر خٹر کا نیشنل 2 ہسپتال کی زیر تعمیر سائٹ کا دورہ، آئی ڈیب کو تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن کو فالو کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ میاں عثمان علی کی زیر صدارت اجلاس، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی، اسموک سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو دکانوں اور مارکیٹس کی انسپیکشن بڑھانے کی ہدایت۔ اجلاس میں پرائس کنٹرول کے حوالے سے مظفر گڑھ کو ٹاپ 5 میں لانے کا فیصلہ۔ ملتان میں 6 پارکوں کی کینٹینز کی نیلامی کا فیصلہ، شاہ شمس پارک، مدنی پارک، باغ لانگے خان، ڈوگر پارک، پرویز الہی اور امیر آباد پارک کی کینٹین نیلام کی جائے گی۔ نیلامی 13 نومبر کو پی ایچ اے ہیڈ آفس میں ہوگی۔ وائٹامن ڈی کی کمی جان لیوا بیماریوں کا سبب، وائٹامن ڈی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے وکٹوریہ ہاسپٹل میں آگاہی واک، سینئر پروفیسر آف میڈیسن قائد اعظم میڈیکل کالج ڈاکٹر مظہر فیض عالم نے قیادت کی۔ مہنگے بلوں سے تنگ مبارک پور بستی بلونچا کے زمیندار نے سولر سسٹم نصب کر دیا، سولر سسٹم سے 2200 واٹ بجلی کی پیداوار سے لاکھوں روپے کے بلوں سے نجات پائی۔ محمد عمران نے عوام کو مہنگی بجلی سے بچانے کے لیے حکومت سے سولر سسٹم یونٹ لگانے کی اپیل کر دی۔ مکئی کی برداشت کے بعد کاشتکاروں کو کرنے ہوں گے ضروری اقدامات، موسمی صورتحال کے پیش نظر کٹائی کے بعد چھلیوں کو دھوپ میں پھیلانا لازمی قرار، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت کی دانوں میں 15% نمی تک دھوپ میں پھیلانے کی ہدایت۔ ڈیرہ غازی خان سویٹ ہوم میں سردیوں کی تیاریاں شروع کر دی گئیں، فلاحی تنظیم کی جانب سے 98 بچوں میں رضائیاں، گرم کپڑے تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں ڈائریکٹر بیت المال جنوبی پنجاب مہر مظہر عباس شریک۔ محکمہ اسپیشل ایجوکیشن وہاڑی کے زیر اہتمام سپورٹس گالا، وہاڑی کی تینوں تحصیلوں سے خصوصی بچوں کی شرکت، 100 اور 200 میٹر ریس سمیت دیگر مقابلوں میں حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے پوزیشن لینے والے کھلاڑیوں میں میڈلز اور دیگر انعامات تقسیم کیے۔ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام اسکول اولمپکس کی شمع کا سفر جاری، اسکول اولمپکس مشل ریلی ملتان سے لودھرا پہنچ گئی۔ مشل برداری ریلی کا ایجوکیشن افسران اور طلباء و طالبات نے والہانہ استقبال کیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں تقریب، ڈپٹی کمشنر لودھرا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔